سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر کبیرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم مکرم مسلمان دوستوں بھائیوں بزرگوں، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کی 8ویں نشست ہے. پچھلی 7 نشستوں میں 7 جمعوں میں ہم نے نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے والی زندگی کا ذکر کیا. امام الانبیاء علیہ السلام کی عمر مبارک جب
35-36 سال کم و بیش ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ایک معمول بنا لیا کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، دن بھی غار حرا میں اور رات بھی غار حرا میں۔ اور جب نبی علیہ السلام کے پاس زاد راہ کھانا وغیرہ ختم ہو جاتا، گھر تشریف لے آتے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور کھانا تیار کر کے دے دیتی، نبی علیہ السلام وہ لے کر پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ تو آپ علیہ السلام کا ہر رمضان کا یہ معمول تھا۔ اب سوال ہے کہ نبی علیہ السلام اس دور میں غار حرا میں کون سی عبادت کیا کرتے تھے؟ نماز تو آئی نہیں تھی، اور مکے والوں کا نماز کا جو طریقہ تھا وہ دعویٰ کرتے تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے نماز کو مذاق بنا دیا تھا۔ تو خیال کرو نبی علیہ السلام غار حرا میں جو عبادت کرتے تھے التعبد، وہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام غار حرا میں بیٹھ کر اپنے رب کی عظمتوں قدرتوں کے اندر غور و فکر کرتے رہتے تھے کہ اللہ کتنی عظمتوں والا ہے، اللہ کے کیا کیا کمالات ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا نا، ما قدر اللہ حق قدرہ، جو لوگ میرا در چھوڑ کے غیر کے دروں پہ جاتے ہیں انہوں نے میرا اس طرح قدر اور احترام نہیں کیا جس طرح قدر اور احترام کرنے کا حق تھا۔ اب اللہ کا قدر اور احترام کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو اللہ کی ذات کو سمجھے گا، اللہ کے مقام کو سمجھے گا، اللہ کی عزت اور شان کو سمجھے گا۔ جسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، جسے اللہ کی پہچان ہی نہیں، تو پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اسے اللہ میں اور غیر اللہ میں فرق ہی نہیں محسوس ہوگا۔ اللہ پاک نے یہاں سورہ حج میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ جو لوگ میرا در چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ جاتے ہیں، کبھی وہ بت کے سامنے کھڑے ہیں، بت سے مانگ رہے ہیں یا بت کو سفارشی بنا رہے ہیں، کبھی سورج کے سامنے، کبھی چاند کے سامنے، کبھی آگ کے سامنے، کبھی بچھڑے کے سامنے، کبھی قبر کے سرہانے کھڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کہتا ہے او میرا بندہ تو نے میں خدا کا اس طرح قدر نہیں کیا جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ حالانکہ ایک طرف اللہ کی شان ہے، دوسری طرف مخلوق کا مقام ہے۔ انبیاء علیہ الصلوات والسلام ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء کرام ہیں تو مخلوق ہیں، کتب ابدال ہیں تو مخلوق ہیں، فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں، خالق ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس سے پچھلی آیت میں فرق بیان کیا، فرمایا او میرا بندہ آ میں تجھے اپنا مقام سمجھاؤں اور ان کی پہچان کراؤں جن کے پاس تو میرا در چھوڑ کے جاتا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا
لا یستنقذوہ من ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، میرے علاوہ تو جس جس کو پکارتا ہے، سن لے ذرا توجہ کر کے سن لے. یہ سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر سورۃ الحج کی 73 ہے. اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے تو جن جن کو پکارتا ہے، چاہے عیسائی حضرت عزیر علیہ السلام کو پکاریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکاریں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو پکاریں، قوم نوح علیہ السلام، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو پکاریں، اللہ کہتا ہے میرے سوا جن جن کو تو پکارتا ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب غور کر، نبی علیہ السلام غار حرا میں غور کرتے تھے. ایک طرف وہ اللہ ہے جس نے سارا جہان بنایا، جس نے سورج کو رونقیں دی، چاند کو رونقیں دی، ستاروں کو چمک دی، آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، ایک گندے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، جس نے ہیرے، نگینے، جواہر، موتی پیدا کیے، جس نے نبی، ولی، فرشتے پیدا کیے. ایک طرف وہ ہے، ایک طرف وہ ہیں لن یخلقوا ذبابا، جو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. غور کرنا، غور کر، مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ پاک شاید وہ اکیلے اکیلے مکھی نہ بنا سکیں، لیکن اگر سارے اکٹھے ہو جائیں پھر تو شاید مکھی بنا لیں. فرمایا نانا وَلَوِجْتَمَعُوا لَا، اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تب بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، جن کو تو معبود سمجھ رہا ہے، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ رہا ہے، داتا دستگیر سمجھ رہا ہے، اگر ان سے ان کی اجازت کے بغیر مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے، چھین کے، مانگ کے نہیں، کیونکہ مکھی بھی اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں مانگتی، چھین کے لے جائے. لا یستنقذوہ من، جن کی قبروں پہ تو کھڑا ہے، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے ہیں، یہ کرنیوں بھرنیوں والے ہیں، یہ حاجت روا مشکل کشا ہے. اللہ ساڈی سندا نہیں تے نہ دی موڑدا نہیں. اللہ کہتا ہے جن کے در پہ تو کھڑا ہے وہ اکیلے بھی مکھی نہیں بنا سکتے، مل کے مکھی نہیں بنا سکتے. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اپنی چیز مکھی سے لوٹا بھی نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے غور کرنا، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. اس لیے نبی علیہ السلام غار حرا میں ہر سال رمضان کا مہینہ اعتکاف بیٹھتے، اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر غور کرتے جاتے کرتے جاتے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جدھر نظر کر تجھے اللہ کی پہچان ہوگی. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. اللہ کہتا ہے اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے اللہ کے بندے، اگر تو اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، اگر تو نرا ان پڑھ ہے، جٹ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو آسمان کی طرف دیکھ،
آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے، سورج چاند ستاروں کے نظام کو دیکھ، بادلوں اور بارشوں کے نظام کو دیکھ، آندھیوں اور طوفانوں کے نظام کو دیکھ، برف باری اور اولوں کے نظام کو دیکھ، ٹھنڈی اور گرم ہواؤں کے نظام کو دیکھ، زمین کو دیکھ، دریاؤں کو دیکھ، صحراؤں کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، چٹانوں کو دیکھ، چشموں کو دیکھ، نباتات کو دیکھ، پھلوں کو دیکھ، پھولوں کو دیکھ، ذرے کو دیکھ، عرش کو دیکھ، کرسی کو دیکھ، جدھر بھی تیری نظر جائے اور تجھے کچھ بھی نظر نہ آئے تو اپنے آپ کو دیکھ۔ جدھر بھی تو غور کرے گا، سوچ کرے گا، تجھے ایک فرق ملے گا، خالق ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ غور کر۔ نبی علیہ السلام غار حرا میں غور فکر کرتے، لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ کے آگے چل۔ اللہ آج کئی لوگ چلے کاٹتے ہیں، چلے کاٹ رہے ہیں، اور بعض لوگوں سے بات ہوتی تو کہتے ہیں حضرت جی آپ نے چلے نہیں کاٹے نا، ہم نے بڑے چلے کاٹے ہوئے ہیں۔ اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ جو چلے کاٹتے ہیں چلوں کا ثبوت کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام غار حرا میں نہیں جاتے تھے۔ اس کو وہ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ بات کو سمجھ میرے عزیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کوئی چلہ کاٹنے نہیں جاتے تھے، اعتکاف بیٹھنے جاتے تھے۔ کس کے لیے جاتے تھے؟ اور چلے اور اعتکاف میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے۔ دوسری بات، اگر آج کے اس ہمارے نادان دوست کو نبی علیہ السلام کے غار حرا میں جانے سے یہ سبق ملا کہ ہمیں بھی چلے کاٹنے چاہیے، تو یہ چلے پھر ابو بکر صدیق نے کیوں نہیں کاٹے؟ سیدنا فاروق اعظم نے کیوں نہیں کاٹے؟ سیدنا عثمان ذو النورین اور شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی المرتضی، ان حضرات نے یہ چلے کیوں نہیں کاٹے؟ اگر یہ ولایت چلوں سے ملتی ہے تو صحابہ میں کسی نے بھی چلہ نہیں کاٹا، پھر صحابہ کی ولایت مشکوک ہو جائے گی۔ اور میرے مدنی نے صاف فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام سے پہلے رہبانیت تھی، عیسائیت میں تھی، یہودیت میں تھی، لوگ اپنے بیوی بچے گھر بار کاروبار تجارت چھوڑ کر غاروں میں بیٹھ جاتے باتیں کرنے کے لیے، لیکن میرے مرشد نے فرمایا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خیر، آپ علیہ السلام سلسلہ چل رہا ہے، ہر سال رمضان میں غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام واپس آتے ہیں اور سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ طواف کس کا کرتے ہیں؟ کیونکہ طواف عبادت ہے۔ سارے کو طواف کیا ہے؟ طواف کیا ہے؟ تو یہ طواف بیت اللہ کا ہوگا تو کس کی عبادت ہوگی؟ اور اگر یہ طواف کسی قبر کا ہوگا تو کس کی عبادت ہوگی؟ قبر کی عبادت ہوگی۔ اور قبر والے کی عبادت کرنا یہ توحید بنے گا یا شرک بنے گا؟ شرک بنے گا۔ توحید کا مسئلہ ہے بڑا سیدھا سیدھا، اللہ کرے دل میں بات اتر جائے۔ آج تیرے ملک میں قبروں پہ لوگ طواف کر رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، غلطی ان کی بھی ہے، لیکن زیادہ غلطی ممبر کے وارثوں کی ہے۔ ممبر کے وارثوں نے میری اس قوم کو قرآن کا صحیح مسئلہ بتایا نہیں تو جتنی دین کی محبت میری قوم میں ہے شاید کسی قوم میں نہ ہو۔ خیر، ایک دن نبی علیہ السلام غار حرا میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اچانک جبرائیل امین آ گئے۔ پہلی ملاقات ہے، جبرائیل امین آ گئے
اور آتے ہی جبرائیل امین نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھیے بسم ربک، مدد مانگتے ہوئے اپنے رب کے نام سے، وہ رب جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما آنا بیکارین، ما آنا بیکارین، او آنے والے میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں کسی کا شاگرد نہیں ہوں، میں کسی درسگاہ میں گیا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے جانے سے پہلے یہ نقطہ سمجھ، اللہ نے اپنے نبی کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا، اس لیے کہ اگر اللہ کا نبی کسی کا شاگرد ہوتا پھر قرآن سناتا، کافر کہتے یہ اپنے استاد سے سیکھ کے آ رہا ہے، وہ تو پھر بھی نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کسی سے ایک حرف بھی نہیں پڑھا لیکن قرآن سنانا شروع کر دیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل تھی جب میرے محمد کریم نے رب کے سوا کسی اور سے پڑھا نہیں تو یہ قرآن رب کے سوا کسی اور کا کلام ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما آنا بیکارین، میں پڑھا ہوا کوئی نہیں، میرا استاد کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے جبرائیل نے مجھے زور دیا، اتنا زور دیا جبرائیل نے کہ مجھے تکلیف ہونے لگی، اور جب میری تکلیف زیادہ ہو گئی جبرائیل نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا اقرا، اے محمد پڑھ۔ میں نے پھر فرمایا ما آنا بیکارین، میں پڑھا ہوا کوئی نہیں۔ پھر مجھے جبرائیل امین نے سینے سے لگایا، زور دیا جبرائیل نے، حتیٰ کہ مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی۔ پھر جبرائیل نے مجھے چھوڑ دیا، فرمایا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھ۔ میں نے کہا ما آنا بیکارین، میں پڑھا ہوا کوئی نہیں۔ تیسری دفعہ جبرائیل نے مجھے سینے سے لگایا، زور دیا جبرائیل نے، مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی چھوڑا جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جبرائیل پڑھتا گیا، پیچھے اللہ نے میرے مرشد محمد کی زبان پہ بھی قرآن جاری کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلی وحی آ گئی، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر آپ دنیا میں آئے تھے تب سے ایماندار تھے، لیکن وہ ایمان اجمالی تھا، لیکن وہ ایمان مجمل تھا، آپ کو تفصیلی ایمان کا پتہ کوئی نہیں تھا، آپ کو قرآن کا پتہ کوئی نہیں تھا۔ ہم نے قرآن اتارا تو آپ کو قرآن کا پتہ بھی چل گیا، ایمان کی تفصیل کا پتہ بھی چل گیا۔ اس لیے خیال کر اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں غور کر تو مسئلہ وہی کھڑا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اقرا، سارے کہو اقرا، پڑھیے پڑھیے۔ تو وحی کی ابتدا ہے قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے۔ اللہ اکبر۔ آج مدارس دینیہ نے قرآن کی اس وراثت کو سنبھالا ہوا ہے۔ مدارس کے لوگ بڑے محدود وسائل میں ہر قسم کی مخالفتوں کے باوجود اللہ کے رسول کی اس وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں، ہر قسم کے تانوں کے باوجود، الزامات کے باوجود قرآن کی وراثت محفوظ ہے۔
اور آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں. اس وقت پوری دنیا میں جو ملک سب سے زیادہ حافظ قرآن اور عالم پیدا کر رہا ہے وہ ملک میرا اور آپ کا ملک عزیز پاکستان ہے. اللہ کا فضل ہے ہم لوگوں پر. اس لیے خیال کرو، مسئلہ آتا ہے نا، اولاد کو حافظ قرآن بناؤ اور وہ پھر اس کے مطابق زندگی بھی گزارے گا تو قیامت کے دن ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس تاج کی چمک دمک سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی. جب ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، غور کرو. حالانکہ ماں باپ نے کیا کیا؟ صرف بچے کو مدرسے تک چھوڑ کے آئے. تو پھر جس استاد نے الف با تا سا سے لے کر سارا قرآن پڑھایا، پھر وہ سارا قرآن اس بچے کے سینے میں جمع کیا، اس استاد کی شان کے کیا کہنے. اور جس بچے کے سینے میں وہ قرآن محفوظ ہے، سحری سے لے کر رات 10 بجے تک وہ قرآن پڑھتا ہے، اس بچے کی شان کو پھر اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے خیال کرو، اگر اپنی اولادوں کو دیندار بنانا چاہتے ہو، علماء کا احترام کرو، قراء کے ساتھ محبت کرو، طلباء کا ادب کرو، کیونکہ ان لوگوں کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی، اور جن کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو جائے ان کی نسبت کس سے ہو جاتی ہے؟ اللہ سے ہو جاتی ہے. یہ بڑے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، خدا کی قسم اس دور میں محدود وسائل میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اسلام آباد کے امام مسجدوں نے روڈ بند کیا ہوا ہے ہماری تنخواہیں زیادہ کرو. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی عالم نے خودکشی کی ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی عالم نے اپنی سندیں جلا دی ہیں مجھے نوکری نہیں مل رہی. یہ لوگ جیسے تیسے بھی ہے، ان کا مقصد دنیا نہیں اللہ کی رضا ہے. اور دنیا تو چیز ہی کچھ نہیں، دنیا تو چیز ہی کچھ نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اصل تو آخرت ہے. اللہ ہم سب کی آخرت کو اچھا کر دے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرا محمد پڑھ بسم ربک، مدد مانگتے ہوئے اپنے رب کے نام سے. جاگ رہے ہو؟ مدد مانگنے والا میرا مرشد محمد کریم، اور مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک، اے میرا محمد پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے پالنہار کے نام کے ساتھ، اپنے حاجت روا کے نام کے ساتھ. کون رب؟ الذی خلق، جس اللہ نے سارے جہان کو پیدا کیا ہے. الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ اللہ جس نے پیدا کیا انسان کو من علق، جمے ہوئے خون سے، جمے ہوئے خون سے اشرف المخلوقات انسان بنا دیا ہے. الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا قرآن. وربک الاکرم، تیرا رب بڑا مہربان ہے. الذی علم بالقلم، جس اللہ نے سکھایا ہے قلم کے ساتھ. علم الانسان ما لم یعلم، سکھلایا انسان کو وہ کچھ جو انسان جانتا نہیں تھا. نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی آ گئی، جبرائیل امین واپس چلے گئے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام پریشان ہے.
پریشان ہیں، بلکہ اس کی تفصیل یوں ہے، جب پہلی دفعہ جبرائیل امین آئے صرف ملاقات ہوئی، دوسری دفعہ جبرائیل امین آئے تو سورہ علق نبی علیہ السلام کو پڑھا دی۔ پہلی دفعہ جب جبرائیل امین آئے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، صرف نبی علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھا، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، آپ پہ خوف طاری ہو گیا۔ نبی علیہ السلام غار حرا سے جلدی جلدی اپنے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور باقی گھر والوں کو کہنے لگے زملونی 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 زملونی، جلدی کرو میرے اوپر گرم کمبل ڈال دو، مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے میری جان چلی جائے گی۔ اتنا روب نبی علیہ السلام پہ چھایا ہوا ہے، اتنا خوف نبی علیہ السلام پہ چھایا ہوا ہے، کیونکہ پہلی ملاقات جبرائیل امین فرشتے سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام پہ کمبل ڈال دیے گئے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام سے حضرت بی بی خدیجہ کہتی ہیں اللہ اکبر، ذرا بتائیے تو صحیح واقعہ کیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف تھا، اچانک ایک ہستی آ گئی، ایک فرشتہ آ گیا، وہ کہنے لگا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل ہوں، میرا تو اس سے تعارف کوئی نہیں، جان پہچان کوئی نہیں، وہ تو بڑی نورانی مخلوق ہے، وہ تو بڑی روحانی مخلوق ہے، اس لیے میں حیران ہوں کہ یہ کون تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو جواب دیا اور لا جواب دیا۔ خیال کرو، اب میرے نبی کی سیرت بیان کر رہی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، میرے نبی کی بیوی میرے نبی کی سیرت بیان کر رہی ہیں، خیال کرنا، اور یہ سیرت نبوت سے پہلے کی ہے۔ اور آج میرا اور تیرا کیا حال ہے؟ حضرت بی بی خدیجہ فرماتی ہیں میرے سرتاج، مجھے اللہ پہ یقین ہے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتصدق الحدیث۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے میرے سرتاج، میں نے عرب میں زندگی گزاری ہے، لیکن جو صفات و کمالات آپ میں پورے عرب کے کسی جوان میں نہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ سے جو ظلم کرے آپ ظلم کے بدلے میں انصاف کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ سے جو منہ موڑے آپ اس کی طرف رحمت والا چہرہ کر دیتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ توڑنے والوں سے جوڑتے ہیں۔ اس لیے خیال کر، آج تو میں اور آپ اپنے سگے بھائیوں سے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چند ٹکوں پر، چند مرلوں پر عرصوں سے ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، او میرا امتی جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرے اس سے درگزر کیا کر۔ تو حضرت بی بی خدیجہ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، نمبر 2 وتکسب المعدوم،
मखदूम, اے میرے سرتاج آپ کی شان تو یہ ہے آپ کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز موجود ہو، آپ کو پتہ چل جائے فلاں بیوہ کے گھر میں کھانا نہیں، فلاں یتیم کے بدن پہ لباس نہیں، فلاں فقیر کے گھر میں کھانا نہیں، آپ اپنے گھر کا غلہ اٹھا کے غریبوں فقیروں مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے ہیں، ایسے بندے کو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آگے فرمایا میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وَتَحْمِلُ الْكَلَّا، اللہ کے اللہ اکبر، میرے سرتاج آپ تو اتنے عظیم ہیں، جو یتیم بیوہ مسکین ہوتا ہے، جو لاوارث ہوتا ہے، آپ اس کے وارث بن جاتے ہیں، آپ اس کے خرچے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اس لیے میں حدیث پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر سنا رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کسی بیوہ اور لاوارث عورت کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا، اللہ اکبر، اللہ اسے 3 انعام دے گا۔ نمبر 1، اسے ایسے ثواب دے گا جیسے گویا کہ اس نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا ہے، اسے ایسے ثواب دے گا جیسے کہ ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے، اسے ایسے ثواب دے گا جیسے کہ سارا سال روزے رکھنے والا ہے، اللہ اکبر۔ تیسری بات ذکر کی، فرمایا تحمل الکلا، چوتھی بات ذکر کی وتعین علی نوائب الحق، جب کوئی آفت مصیبت آ جائے تو آپ مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پانچویں بات ذکر کی وتصدق الحدیث، سارا مکہ گواہ ہے، سارا عرب گواہ ہے، بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک محمد کی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا۔ میرے مرشد محمد کریم کی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا، آپ سچ بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں، اور جس میں یہ صفتیں موجود ہوں، صلہ رحمی کرنے والا ہو، غریبوں فقیروں کا خیال رکھنے والا ہو، نادار لوگوں کی وراثت کرنے والا ہو، ان کی حفاظت کرنے والا ہو، امانت دار ہو، سچا ہو، اور حادثات میں مدد کرنے والا ہو، ایسے بندے کو کبھی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جاگ رہے ہو؟ یہ میرے مدنی کی تعریفیں ہیں، اور کون کر رہی ہے؟ سیدہ خدیجۃ اب ذرا بیدار ہو جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتے ہیں، اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے ابو بکر صدیق اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے۔ مکے کی عورتیں، مکے کے نوجوان، مکے کے بچے آ کر ابو بکر صدیق کی زبان سے قرآن سنتے ہیں۔ ابو بکر صدیق قرآن پڑھتا بھی ہے، ساتھ روتا بھی ہے، قرآن پڑھتا بھی ہے، ساتھ روتا بھی ہے، اللہ اکبر۔ مکے والے ابو بکر صدیق کے دشمن بن گئے۔ ابو بکر تیری قرآن پڑھنے کی آواز باہر گلی میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے ہمارے لوگ باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ جب تو قرآن پڑھتا ہے لوگ یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں مشکل کشا اکیلا کون ہے، حاجت روا اکیلا کون ہے، نفع نقصان کا مالک اکیلا کون ہے۔ انہیں یہ مسئلہ سمجھ آنے لگتا ہے لات منات عزا کخ نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کی مالک ذات ہے، تو صرف کس کی ذات ہے؟ آخر تنگ ہو کر حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جہاں قرآن نہ پڑھنے دیا جائے وہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے مہاجر ہیں۔ اپنا بوریا بستر اٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق مکے سے جا رہے ہیں۔
کچھ فاصلہ طے کیا ابو بکر صدیق نے، آگے ایک سردار آ رہا تھا، نام اس کا ابن دغنا تھا وہ دوسرے قبیلے کا لیکن عرب کا نامور سردار تھا۔ ابن دغنا کہتا ہے ابو بکر اینا ترید، کدھر جانے کے ارادے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ابن دغنا میں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مکے والے مجھے قرآن کھلی فضاؤں میں پڑھنے نہیں دیتے۔ وہ ابن دغنا کہتے ابو بکر میں تجھے زمانوں سے جانتا ہوں، تیرے جیسے جوان تو عرب میں گنے چنے ہیں، تیرے جیسے لوگ نکالنے کے قابل نہیں، تیرے جیسے لوگ بستیوں سے نکالنے کے لائق نہیں، اس لیے ابو بکر صدیق میرے ساتھ لوٹا، میں مکے والوں سے باتیں کرتا ہوں، لیکن خیال کر ذرا توجہ کر، خیال کر ذرا توجہ کر۔ ابن دغنا نے ابو بکر صدیق کی تعریف کی، ابن دغنا اس کافر سردار نے ابو بکر صدیق کی تعریف کی، اور انہی الفاظ میں تعریف کی جن الفاظ میں بی بی خدیجہ الکبریٰ نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی تھی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں میرے مدنی کی صحبت کا رنگ سارے صحابہ پہ چڑھا ہے، لیکن جتنا محمدی رنگ ابو بکر صدیق پہ چڑھا ہے اتنا رنگ کسی اور پہ نہیں چڑھا۔ عمر کی شان کے کیا کہنے، لیکن صدیق صدیق ہے، عثمان کی شان کے کیا کہنے، لیکن صدیق صدیق ہے، حضرت علی المرتضی حیدر کرار کی شان کے کیا کہنے، لیکن صدیق صدیق ہے، حضرت حسنین کریمین کے مقام کے کیا کہنے، لیکن صدیق صدیق ہے۔ وہی بندہ ابن دغنا کہتا ہے حضرت صدیق کو انک لا تصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلا وتعین علی نوائب الحق وتصدق الحدیث وتؤدی الامانہ۔ وہی تعریفیں جو بی بی خدیجہ نے میرے مدنی کی وہی سیرت کا بیان ابن دغنا حضرت صدیق اکبر کا کر رہا ہے۔ اس لیے صدیق پہ رنگ چڑھا ہوا ہے، صدیق پہ رنگ چڑھا ہوا ہے۔ کون صدیق ہے؟ کون صدیق ہے؟ جاگ رہے ہو؟ اللہ کو بھی اپنے نبی کے صحابہ سے بڑا ہی پیار تھا، اور میرے مدنی کو بھی اپنے صحابہ سے بڑا ہی پیار تھا، بڑا ہی پیار تھا۔ اس لیے اپنے دل میں اہل بیت رسول کا بھی باغ شاد و آباد رکھ، اور اصحاب رسول کی محبت کے باغ کو بھی شاد و آباد رکھ۔ دل کے کسی کونے میں بغض اہل بیت ہوا تب بھی محمد کریم کی شفاعت کا لائق نہیں بن سکتا، کسی کونے میں اصحاب رسول کا بغض ہوا تب بھی کبھی بھی میرے مدنی کا سچا امتی نہیں بن سکتا۔ اس لیے خیال کر میرے عزیز، کون صدیق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان عبدان خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ۔ او میرے مریدو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اگر چاہتا ہے تو تیری دنیا کی زندگی زیادہ کر دوں، اور اگر چاہتا ہے تو تجھے اپنے پاس جنت میں بلا لوں۔ فاختار ما عند اللہ، اللہ کے اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سارے صحابہ خوش ہیں، یار ہوگا کوئی بندہ، لیکن مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے ایک بوڑھا بابا رو رہا ہے۔ اس بوڑھے بابے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔
رونے کی آواز آئی ابو بکر صدیق کی. میرے مدنی نے فرمایا لا رسلے کا یا ابا بکر، او ابو بکر رو نہیں، چپ کر چپ کر چپ کر، تیرا رونا میں محمد سے برداشت نہیں ہوتا. صحابہ پوچھتے ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں او یارو، یہ جو بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں آنا چاہتا ہے، یہ اختیار تو صرف نبیوں کو دیا جاتا ہے. اس لیے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اب میرا مرشد، میرا یار غار محمد زیادہ دیر دنیا میں رہنے والا کوئی نہیں، جانے والا ہے، اس لیے رو رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے مدنی نے صدیق کے بارے میں جملے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ سن لو، ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر. او میرے صحابہ سن لو، تم سب کی قربانیاں دین اسلام کے لیے، لیکن جتنی قربانیاں ابو بکر صدیق کی ہیں اتنی قربانیاں کسی اور کی نہیں ہے. ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ و ولدہ ابو بکر. میں محمد کریم کی صحبت میں بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. میں محمد کریم کی دعوت پر اپنا مال لٹانے میں بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. میں محمد کی صحبت کے لیے، عشق و وفا کے لیے، اپنی اولاد کے نذرانے پیش کرنے میں بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. پھر میرے مدنی نے فرمایا میرے اللہ، میں محمد پر دنیا میں جس نے احسانات کیے سب کے احسانات کے بدلوں کے چکاتے کر کے آ رہا ہوں، لیکن میرے اللہ ابو بکر صدیق کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، ابو بکر صدیق کے احسانوں کے بدلے خود پورے کر دے. میں محمد ابو بکر صدیق کے احسانوں کے بدلے پورے نہیں کر سکتا. اس لیے ابو بکر صدیق کی عظمت کے کیا ہی کہنے. اللہ اکبر. لوٹا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، آپ علیہ السلام کو تسلی دی. پھر نبی علیہ السلام کو لے کر اپنے ایک رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل تھا توحیدی، انجیل کو جاننے والا تھا، عمر رسیدہ انسان ہے. نبی علیہ السلام جب ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے، حضرت بی بی خدیجہ نے بات کیے، اپنے بھتیجے کی بات سنو، اس کے ساتھ کیا پیش آیا ہے. نبی علیہ السلام نے غار حرا کا سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنا دیا. ایسی صورت والا ایک بندہ آیا، ایسا نور والا ایک بندہ آیا. ورقہ بن نوفل نے جب یہ ساری بات سنی تو کہنے لگا ورقہ بن نوفل مبارک ہو عبداللہ کے در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا لیا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس جو فرشتہ آیا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا کرتا تھا. یہ یہی وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس آیا کرتا تھا. اور ورقہ بن نوفل نے کہا ہائے کاش میں بوڑھا نہ ہوتا، میری جوانی ہوتی، میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی، میں تیرے ساتھ کھڑا ہو کے تیرے مشن میں ساتھ دیتا. اگلا جملہ ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے خیال کر، وہ وقت آنے والا ہے جب تیری قوم والے تجھے مکہ سے نکال دیں گے. جب تیری قوم والے تجھے مکہ سے، نبی علیہ السلام حیران ہو گئے، مجھے نکالیں گے؟
میں تو جس گلی سے گزرتا ہوں بوڑھی عورتیں مجھے دعائیں دیتی ہیں، بچے مجھے دعائیں دیتے ہیں، جوان مجھے دعائیں دیتے ہیں، بوڑھے مجھے دعائیں دیتے ہیں، ہر طرف سے صادق اور امین کی صدائیں آتی ہیں، مجھے نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے آگے سے کہا یہ مکے والے آپ کی ذات کے تو عاشق ہیں، یہ مکے والے آپ کی ذات کے تو، لیکن جب آپ انہیں وہ بات سنائیں گے جس بات کے لیے اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے، وہ بات سن کے یہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ سے پہلے کم و بیش 1.25 لاکھ جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جب تک انہیں نبوت نہیں ملی ہوتی تھی، لوگ ان سے پیار کیا کرتے تھے، انہیں صادق و امین پکارا کرتے تھے، لیکن جب انہیں نبوت مل جاتی تھی اور نبی بننے کے بعد وہ اعلان کیا کرتے تھے، او لوگو ہماری دعوت یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او میری قوم والو یہ مسئلہ مان لو، نبیوں کی نبوت برحق ہے، ولیوں کی ولایت برحق ہے، لیکن لا الہ سجدے کے لائق کوئی نہیں، لا الہ رکوع کے لائق کوئی نہیں، لا الہ طواف کے لائق کوئی نہیں، لا الہ نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں، لا الہ منت منوت کے لائق کوئی نہیں، لا الہ داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، برسات کرنے والا کوئی نہیں، سینے زمین کے چیر کے سبزے اگانے والا کوئی نہیں، چشمے بہانے والا کوئی نہیں، دریاؤں کو چلانے والا کوئی نہیں، لا الہ آدم کی پکار سننے والا کوئی نہیں، حضرت نوح پیغمبر کی پکار سننے والا کوئی نہیں، مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس پیغمبر کی دعائیں سننے والا کوئی نہیں، الا اللہ ان شانوں والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ جب آپ یہ مسئلہ بیان کریں گے تو مکے والے آپ کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، آگے سیرت کا بیان چل رہا ہے، میں ذکر کروں گا جب میرے محمد نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے فاران کی چوٹی سے یہی ندا لگائی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو چاچا نے سب سے پہلا پتھر مارا تھا۔ اس لیے خیال کیجئے گا، زندگی پتہ نہیں کتنی مہلت دیتی ہے، دنیا کا عشق اپنے دلوں میں نہ بٹھاؤ، آخرت کے عاشق بنو۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، بنانے والا خدا کہتا ہے او لوگو یہ دنیا کھیل تماشا ہے، مذاق ہے، کھلونا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ساری دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس لیے دنیا کے طالب نہ بنو، آخرت کے طالب بنو۔ اور آخرت تو آخرت ہے، حدیث میں آتا ہے سب سے آخری جنتی کو، سب سے جنت میں جتنی جائیداد ملے گی وہ دنیا کا 10 گنا ہوگی، وہ دنیا کا 10 گنا ہوگی۔ اس لیے سمجھدار وہ ہے جو دنیا میں بیٹھ کر آخرت کی کمائیاں کرے، دنیا میں بیٹھ کر آخرت کی کمائیاں کرے۔ یہاں تک سیرت کا مضمون چلایا، باقی آئندہ جو میں ذکر کریں گے۔ ایک اعلان سن لو اور میری طرف سے دعوت بھی قبول کر لو، انشاءاللہ العزیز کل بروز ہفتہ صبح 10 بجے سے لے کر نماز ظہر تک ہمارے ادارے جامعہ جواہر القرآن بڑھانا کلاں میں ختم بخاری شریف کا سالانہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں آپ سب ساتھیوں کو دعوت ہے، خود بھی شرکت فرمائیں، دوسرے دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔
دینی محفلوں میں شرکت کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ بندہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ رنگ چڑھا دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو زندگی کے آخری سانس تک ایمان پہ استقامت کی توفیق نصیب فرمائے اور کلمے والی موت نصیب فرمائے۔